Today we will talk about menu. Have you got any idea of a menu? Menu is actually the range of food and beverage items offered in a food service outlet. So whatever items are available in a food service outlet, maybe a restaurant, hotel. So that range of food items is included in the menu. تو یہ جو مینیو ہوتا ہے، میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہاں، آر یو ایبل ٹو ہیئر می؟ Is every participant able to hear me? Yes, sir. ہاں، سب کو آواز آ رہی ہے نا میری؟ اگر انٹرپٹ ہوگی Yes. آواز تو مجھے Yes, sir. اوکے. If there will be any interruption, please let me know. تو ابھی ہم بات کر رہے تھے مینیو کی، کہ مینیو جو ہوتا ہے یہ ایک ایکچولی کون سی رینج ہے فوڈ اینڈ بیوریجز کی جو اویلیبل ہے ایک فوڈ سروس آؤٹ لیٹ میں، تو وہی مینیو ہوتا ہے. اور مینیو کی جب ہم بات کرتے ہیں، اس میں یہ ایک ڈیفائن کرتا ہے جو شیف ہوتا ہے ہوٹل میں، فوڈ پروڈکشن کا جو ہیڈ ہوتا ہے اسے شیف کہتے ہیں. تو شیف کی جو ٹاسک ہے، شیف کا جو کام ہے، وہ ڈیفائن کرتا ہے مینیو. تو اسی لیے ہم بات کرتے ہیں، کسی بھی ریسٹورنٹ میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو ایک چھوٹا سا بکلیٹ کارڈ دیا جاتا ہے جس پہ وہ آئٹمس لکھے ہوتے ہیں جو اس ریسٹورنٹ میں آپ کو مل سکتے ہیں. تو پھر آپ اس میں سے چوز کرتے ہیں وہ چیز جو آپ اس وقت کھانا چاہتے ہیں. تو اسی لیے جو مینیو ہے اسے ایک سائلنٹ سیلس پرسن بھی کہتے ہیں. مینیو کو ایک سائلنٹ سیلس پرسن بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس سے آپ چوز کرتے ہیں کہ آپ کو جو کھانا ہے، آپ کو جو آرڈر پلیس کرنا ہے، تو آپ مینیو کو دیکھ کے کرتے ہیں. Got it؟ آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ اوکے. تو اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جو مینیو ہے اس کی جو ایک ہسٹری ہے، تو وہ کلاسیکل مینیو کے ساتھ جڑی ہے، کیونکہ یہ جو سٹینڈرڈ ہے ایکچولی مینیو کا، یہ کریٹ ہوا ہے فرانس میں. تو اس وقت فرانس میں یہ سٹارٹ ہوا. تو اسی لیے آپ کو اگر آپ دیکھیں گے، ابھی آپ تھرڈ سیمسٹر میں سپوز آپ جب دیکھتے ہیں ابھی کہ آپ کو فرینچ لینگویج ہے، تو فرینچ لینگویج کی جو ریلیونس ہے ایکچولی ہاسپٹیلٹی میں، وہ زیادہ اس لیے ہے
کیونکہ مینیو میں کافی ساری جو ٹرمینالوجی ہے وہ فرینچ ہے. تو ریزن وہی ہے کہ جو مینیو ہے کلاسیکل مینیو جو ایک اسٹینڈرڈ ہے مینیو کا وہ کریٹ فرانس میں ہی کیا گیا. یو گاٹ اٹ رائٹ. تو یہ چیز جو ہوتا ہے یہ کافی سگنیفیکنس رکھتا ہے. ہم جب بات کرتے ہیں مینیو کی تو اس میں ایک سیکوینس رہتا ہے مینیو میں. جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ماڈرن مینیو کی تو اس میں ایپیٹائزرز ہوتے ہیں. ایپیٹائزرز جو ہیں وہ سب سے پہلے آتے ہیں رائٹ. Yes, sir. کیونکہ جب ریسٹورنٹ میں کوئی جاتا ہے اور اسے جب مینیو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہاں پہ فوڈ اینڈ بیوریج سروس پرسنل آن ڈیوٹی ہوتا ہے تو ہی اپروچز دا گیسٹ ود اے مینیو اینڈ ونس ہی اپروچز ود دا مینیو اینڈ دین دا گیسٹ از لوکنگ ایٹ دا مینیو تو اس کی جو پہلے نظر پڑتی ہے وہ ایپیٹائزرز پہ پڑتی ہے. اور ایپیٹائزرز میں یہی چیزیں آتی ہیں جو کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان ایپیٹائزر کہتے ہیں اسی کو کاشر پٲٹھۍ مٲل چھُ پھیران. کاشر پٲٹھۍ چھِنہ أسۍ وَنان کٲنٛسہِ مٲل کھٮ۪نُک Yes, sir. گواہ ییٚمہِ سۭتۍ زَن مٲل یی. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کینٛہہ ریسِپیٖز آسان تِمہٕ یِمو سۭتۍ زَن کھٮ۪نُک موٗڈ چھُ بنان تو اسے کہتے ہیں ایپیٹائزر. تو یہ چیز اس میں پہلے ہوتا ہے. تو اس کے بعد جیسے ایپیٹائزرز میں سوپس ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں تو پھر مین کورسز آتے ہیں. اس میں مین کورسز میں جو بھی چیزیں اویلیبل ہوگی جیسے ہم رائس کی بات کرتے ہیں چکن ویجیٹیبل پلاؤ چکن بریانی ہو میٹ بریانی ہو اور کچھ آئٹم ہو ان چیزوں کو پرووائڈ کیا جاتا ہے اس میں مین کورسز میں. تو اس کے بعد لاسٹ میں جو مینیو کے لاسٹ پیج ہوتے ہیں ان میں ڈیزرٹس مینشن کی ہوتی ہیں جو لاسٹ میں لیتے ہیں. جیسے سویٹ ڈشز ہوتے ہیں کچھ جیسے یہاں پہ ہم حلوہ ہم بات کرتے ہیں فرنی کی ہم بات کرتے ہیں آئس کریمس کی تو وہ سب چیزیں جو ہیں وہ آتے ہیں ڈیزرٹس میں رائٹ. Yes, sir. تو Yes, sir. اب جو یہ مینیو ہوتا ہے یہ مینیو ویری ہوتا ہے فرام ریسٹورینٹ ٹو ریسٹورینٹ. اٹ ویریز فرام ریسٹورینٹ ٹو ریسٹورینٹ. کہیں ایک ریسٹورینٹ ہوتا ہے جہاں ایک لمیٹڈ مینیو ہوتا ہے جہاں پہ لمیٹڈ چیزیں کھانے کے لیے ملتی ہیں. کہیں دوسرا ریسٹورینٹ ایسا ہوتا ہے جس میں مینیو زیادہ ایکسپینڈیڈ زیادہ براڈر ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ ویرائٹی آپ کو ملتی ہے چوز کرنے کے لیے. تو اٹ ڈپینڈس اپون دا ریسٹورینٹ because there are some restaurants which are having lot of staff. کیونکہ اگر مینیو زیادہ رکھنا ہے جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے ایک شیف کا کام. نیچرلی اگر آپ کے آؤٹ لیٹ میں زیادہ چیزیں اویلیبل رکھنی ہے تو آپ کو اسی حساب سے فوڈ پروڈکشن سٹاف بھی ہونا چاہیے جو وہ چیزیں بنا سکے.
ایک تو ایکسپرٹیز ہونی چاہیے. سپوز ہم بات کرتے ہیں جیسے ہم نے پچھلی بار ہم نے بہت ساری کوئزنس ڈسکس کی, الگ الگ کنٹریز کی الگ الگ کوئزنس ہوتی ہیں, الگ الگ ریجنس کی الگ الگ کوئزنس ہوتی ہیں. تو اگر کسی فوڈ آؤٹ لیٹ میں جیسے باہر میٹروپولیٹن یا کاسموپولیٹن سٹیز میں کوئی بھی گیسٹ آ سکتا ہے جو کچھ بھی مانگ سکتا ہے, چوز کر سکتا ہے, تو وہاں پہ بہت سارے مطلب پروڈکشن میں اسٹاف رہتا ہے جو وہ چیزیں بنا سکیں گے. اگر آپ اکثر کشمیر کے کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو آپ کو موسٹلی وہاں پہ کیا ملے گا کھانے کے لیے؟ اگر آپ کشمیر کے کسی ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو موسٹلی آپ کو کیا ملے گا کھانے کے لیے؟ رائس. ہاں آپ کو أنا خبر كمان صافي لكن شكر صار ميوت. شادیہ شادیہ هو تُہۍ کیٛازِ نہٕ کتھ کران آزے, تُہۍ کیٛازِ تھاوان سٲری میوٗٹ؟ آواز آ رہی ہے میری؟ یس سر. اوکے. تو جو میں آپ کو ابھی بات کہہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ جو اس مینیو کا جو رول رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ میں, تو اسٹیبلشمنٹ میں مینیو کا یہ رول رہتا ہے کہ ایک تو ہے کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج. اگر سپوز 10 ریسٹورنٹس ہیں اور آپ کو چوز کرنا ہے آپ کو 10 میں سے کس میں جانا ہے, تو آپ یہ بھی آپ کے ایک لیے منٹ. ایک فیکٹر رہتا ہے کہ کس ریسٹورنٹ میں کیا ملے گا کھانے کے لیے. اور جس ریسٹورنٹ میں زیادہ چوائس ہے تو آپ زیادہ تر اس کو پریفر کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ویرائٹی زیادہ ہے تو مجھے چوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اس سے ایک کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج پرووائڈ کرتا ہے مینیو, جس میں زیادہ آفر پہ ہے. جیسے میں نے پہلے بولا ایک سائلنٹ سیلز پرسن کا کام کرتا ہے. تو دس از ہاؤ a menu gives an establishment a competitive advantage over others. دوسرا چیز ہے جو ہم بات کرتے ہیں, اس ایک ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے بھی مینیو کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ مینیو کے ریلیٹڈ ڈیسیجن لیتے ہیں کہ مجھے کیا آفر کرنا ہے اپنے ریسٹورنٹ میں, تو آپ اپنے ریسورسز کو بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو سٹاف ہے فوڈ پروڈکشن میں کیا ہے, وہ کیا بنا سکتے ہیں اور کتنا بنا سکتے ہیں. تو آپ اسی حساب سے آپ اپنا مینیو ڈیسائیڈ کرتے ہیں, اور مینیو آپ کو کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے آپ کے جو ریسورسز ہیں ان کو مینیج کرنے میں. کیونکہ اگر آپ کے پاس پروڈکشن میں ہیومن ریسورس اویلیبل ہے
تو آپ اسی حساب سے اپنے مینیو میں کچھ ایڈ کر سکتے ہیں, کچھ ریسیپی اور ایڈ کر سکتے ہیں, سو ایز ٹو میک بیٹر یوز آف یور ہیومن ریسورس اور ادر ریسورسز. تو تیسرا چیز ہے جو کاسٹ کنٹرول ہے. تو مینیو آپ کو اپنے جو کاسٹس ہیں, کیونکہ آپ کو جب بنانا ہوتا ہے کوئی چیز, اس میں پورشن سائز ہوتا ہے کہ سپوز چکن آفر کرنا ہے آپ کو مینیو میں, تو آپ لکھتے ہیں 1 پیس یا 2 پیس, تو پھر آپ ڈیسائیڈ, اس میں ایک پورشن سائز ہوتا ہے, جب گیسٹ آرڈر پلیس کرتا ہے تو آپ کو اس کو کتنا دینا ہے اس میں, تو اسے کہتے ہیں پورشن سائز. تو وہ چیزیں پورشن سائز آپ دیکھتے ہیں کاسٹ کے حساب سے, کیونکہ آپ جب مینیو آپ کا جو ہوتا ہے اس پہ سائڈ میں لکھا ہوتا ہے ہر کسی جو آپ میں اس میں ویرائٹی ہوتی ہے, ڈشز ہوتے ہیں, ریسیپیز ہوتی ہیں, تو سائڈ میں لکھا ہوتا ہے اس کا کہ کتنا ہے اس کا آفر پرائس, کتنے میں گیسٹ کو یہ چیز ملے گا. تو وہ آپ تب رکھ سکتے ہیں جب آپ کو پہلے پتہ ہے کہ مجھے کتنا خرچہ آئے گا اس چیز کو پریپیئر کرنے میں. تو کاسٹ کنٹرول, کاسٹنگ میں بھی مینیو آپ کو مدد کرتا ہے, کیونکہ اس سے آپ کو آئیڈیا رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے مجھے یہ چیز اب کتنے میں بیچنی ہے, اسی حساب سے وہ پرائس. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. یہ کس نے میوٹ کیا ہے وہاں سے؟ میوٹ آل آف مت کیجیے وہاں سے, کیونکہ اس سے آپ میرا مائکروفون بھی میوٹ کرتے ہیں. جب آپ کو میوٹ کرنا ہے تو آپ اپنی مائک کو میوٹ کیجیے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر کوئی میوٹ آل کرے گا وہاں سے تو اس سے یس سر. میری مائک بھی پھر میوٹ ہوتی ہے. ابھی ایسا ہی ہوا تھا, تو اب مجھے ان میوٹ کرنا پڑا. اب آواز آ رہی ہے نا آپ کو؟ تو میں آپ کو یہ پوچھ رہا تھا کہ جب ہم مینیو یس سر. کو یوز کرتے ہیں تو اس میں کاسٹ کنٹرول میں بھی یہ کافی ہیلپ فل ثابت ہوتا ہے. جیسے میں نے کہا, ایک پورشن سائز ڈٹرمن کرتے ہیں آپ, پھر آپ کو سپوز آپ کو چکن بنانے پہ خرچہ آ گیا 30 روپیہ, تو میں کہتا ہوں کہ مینیو میں آپ اس کا جو آفر پرائس ہے 100 روپیہ رکھ سکتے ہیں, تو 70% 70% آپ نے مارک اپ سے پروفٹ کہتے ہیں رکھا. تو کیوں رکھتے ہیں ہم اس میں زیادہ پروفٹ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹیج بھی کافی ہوتی ہے نا اس میں, اور پیریشیبل ہے, خراب ہوتا ہے چیز. سپوز اگر آپ کو کوئی, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جو بنایا یا تیار کر کے رکھا وہ سارا پھر یوز ہو جائے گا, کیونکہ تو اس میں پیریشیبلٹی فیکٹر ہیں اور بہت کچھ فیکٹرز ہیں, تو اس لیے اس میں مارک اپ زیادہ رکھا جاتا ہے. تو پھر جب ہم مینیو کی بات کرتے ہیں, یہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے لیے مینیو کا زیادہ فائدہ. اب ہم مینیو کا جو رول ہے گیسٹ کے لیے کیا ہے, تو گیسٹ کے لیے مینیو جو ہے ایک موڈ آف انفارمیشن
ایکٹ کرتا ہے, کیونکہ مینیو میں جو کبھی گیسٹ جب ہوٹل جاتا ہے, ریسٹورنٹ جاتا ہے, اسے کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ کیا کیا میں لے سکتا ہوں, مطلب کچھ ڈشز کے بارے میں اسے جانکاری بھی نہیں ہوتی ہے. لیکن مینیو کو جب وہ اسٹڈی کرتا ہے تو اس سے انفارمیشن ملتی ہے بہت ساری ڈشز کے بارے میں. اسے انفارمیشن ملتی ہے کہ کون سا ڈش ہے, اس پہ کتنا پرائس ہے, پرائس کے بارے میں اسے انفارمیشن ملتی ہے, کیونکہ بعض مینیو میں انگریڈینٹس کا بھی تھوڑا سا مینشن ہوتا ہے کہ کس ڈش میں کیا ڈالا ہے اندر سے, تو اس پر بھی اس کو کچھ انفارمیشن ملتی ہے تھوڑی سی. تو دیٹ از ہاؤ دس مینیو فار دا گیسٹ ایکٹس ایز اے موڈ آف انفارمیشن. دوسرا چیز ہے کہ گیسٹ کے لیے یہ ایک گائیڈ کا کام کرتا ہے, کیونکہ جب گیسٹ ایک ریسٹورنٹ میں جاتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, کلاسیکل مینیو جو فرینچ مینیو ہے تو اس میں باضابطہ ایک سیکوینس ہوتا ہے. دیر از اے پراپر سیکوینس ویئر اٹ بگنس ود اسٹارٹرس جسے ایپیٹائزرس کہتے ہیں, اینڈ دین فالوڈ بائی دا مین کورسز اینڈ دین کنکلوڈیڈ بائی دا ڈیزرٹس. تو اس سے گیسٹ کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مجھے پہلے کیا آرڈر کرنا ہے اور بعد میں کیا آرڈر کرنا ہے. ادروائز کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ گیسٹ پہلے, اگر مینیو نہیں ہوگا تو مے بی وہ ایسا چیز پہلے آرڈر کرے گا جو شاید اس کو لاسٹ میں کھانا تھا. تو کھے گۄڈنیتھ پھرنی پتہٕ کھے بت, یا گۄڈٕ کھے حلوہ پتہٕ کھے بت. حلوہ کھاتے ہیں نا عام طور پہ لاسٹ میں, ڈیزرٹ ایز اے ڈیزرٹ. ڈیزرٹ مینس جو لاسٹ میں لیا جاتا ہے. تو مینیو میں وہ اسٹارٹرس کے آئٹمس, ایپیٹائزرس مطلب پہلے ہوں گے لسٹڈ اس میں پہلے پیج پہ, پہلے لائنس میں. تو اس کے بعد مین کورسز ہوں گے اور اس کے بعد لاسٹ میں ڈیزرٹس ہوں گے. تو اس سے گیسٹ کو آٹومیٹکلی وہ گائیڈ ہوتا ہے کہ مجھے پہلے کس چیز کے لیے آرڈر پلیس کرنا ہے اور بعد میں کیا مجھے منگوانا ہے. تو دیٹ از ہاؤ دا مینیو فار اے گیسٹ ایکٹس ایز اے گائیڈ ایز ویل. تو اس کے علاوہ جو ہم بات کرتے ہیں, یہ ایک جو امیج ہے, ایک مرچنڈائزنگ مٹیریل جسے ہم کہتے ہیں فوڈ آؤٹ لیٹ کے لیے. کہ آپ دیکھتے ہیں کچھ ریسٹورینٹس کے مینیو بہت خوبصورت ہوتے ہیں, مطلب بہت کلرفل, اور ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے مینیو کا بہت اچھا ہوتا ہے, ویل لیمینیٹڈ, ویل کلرڈ, بیوٹیفل. تو اس سے ایک امیج بنتی ہے ایک گیسٹ کے مائنڈ میں اس ریسٹورنٹ کے بارے میں, اس پراپرٹی کے بارے میں, اس فوڈ آؤٹ لیٹ کے بارے میں. رادر دین اگر کسی جگہ ایسے ہی کاکد ورکا یتھے پٲٹھۍ سو فوٹو سٹیٹ تٔتھۍ پٲٹھۍ آسہِ لیکھِتھ. فرق ہوتا ہے نا, ایک امیج جو ایک اچھے مینیو سے امیج پڑے گی وہ ڈفرینٹ ہوگی رادر دین simple piece of paper. So this is an introduction about menu. So inshallah we'll be continuing menu in coming sessions as well. میں ہم پھر بات کریں گے various types of menus کی اور باقی چیز. تو جو ہم نے آج ڈسکس کیا وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ اگر کسی جگہ کوئی ڈیفیکلٹی ہو, اگر کسی جگہ کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں.